الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین وبعد۔ آج کا درس نماز وتر کے بارے میں۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بیان فرماتے ہیں کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا اجعلوا آخر صلاتکم باللیل وترا، کہ اپنی آخری نماز، رات کی آخری نماز جو ہے وہ وتر بناؤ، یعنی جو سونے سے پہلے تم نے نماز پڑھی ہے وہ وتر ہونی چاہیے۔ وتر سب سے آخر میں پڑھنا، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ کہا، یعنی یہ بیان فرمایا کہ اپنی نمازوں میں سب سے آخری نماز جو ہے وہ وتر بناؤ۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما ہی بیان فرماتے ہیں کہ ان رجلا سأل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن صلاۃ اللیل، ایک بندے نے رات کی نماز کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، تو فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ اللیل مثنا مثنا، رات کی نماز جو ہے وہ دو دو رکھتے ہیں، یعنی جتنی بھی پڑھنی ہے کوشش کی جائے کہ وہ دو دو رکھتے کر کے پڑھی جائے۔ اس میں ایک تو فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جہاں دل کرے بندہ، یعنی تھک گیا ہے تو وہاں ہی وہ سلام پھیر کر آرام سے جو ہے وہ اپنی نماز کو مکمل کر لے، اور اگر پڑھنے کو دل کرتا ہے ٹھیک ہے، ورنہ رہنے دے۔ اور اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِذَا خَشِيَ أَحَدُكُمُ الصُّبْحَ صَلَّى رَكْعَةً وَاحِدَةً تُوتِرُ لَهُ مَا قَدْ صَلَّى، پیچھے جتنی نماز پڑھی ہے دو دو رکھتے کر کے جتنی نماز پڑھتا ہے بندہ، آخر پہ جب اسے ڈر ہو کہ صبح کا وقت ہونے لگا ہے، فجر کا وقت قریب ہے یا ہونے لگا ہی ہے، اذان ہونے والی ہے، تو آخر پہ وہ ایک رکعت پڑھ لے تو وہ جتنی پیچھے نماز پڑھی ہے وہ ساری نماز اس کی وتر ہو جائے، تو وہ ساری نماز وتر سے مطلب تاک۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اور ہمارے بزرگ تو ایک بات کہا کرتے تھے کہ تھوڑی نماز پڑھو لیکن لگاتار پڑھو، ایسا نہ ہو کہ بندہ ایک رات اٹھے اور اتنی رکعتیں پڑھ لے اور بعد میں یاد بس بھول ہی گیا، یہ غلط ہے۔ اور روز بندہ اٹھ کے 2 رکعتیں پڑھ لینا تو وہ ایک رات کی 100 رکعتوں سے بہتر ہے۔ تو اس لیے روزانہ کا تھوڑا جو مطلب کہ عمل ہے وہ زیادہ قابل قبول ہے۔ تو اس لیے اگر اللہ تعالیٰ توفیق دیتے ہیں تو کوشش کرنی چاہیے کہ روزانہ اٹھ کر 2 رکعتیں تہجد کے وقت پڑھنی چاہیے۔ یہ نماز تہجد، نماز وتر، نماز تراویح، یہ تمام نمازیں ایک ہی نماز کے نام ہیں۔ نماز وتر بھی وہی ہے، نماز تراویح بھی وہی ہے، نماز تہجد بھی وہی ہے، وقت کو تبدیل کر کے نماز کا وقت تبدیل ہو جاتا ہے، نماز کا نام تبدیل ہو جاتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تو یہ مطلب کہ فرمان ہے، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رمضان اور غیر رمضان 11 رکعتیں جو ہے وہ پڑھا کرتے تھے۔ رات کی جو عبادت صلاۃ اللیل جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، وہ 11 رکعتیں ہوا کرتی تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح یہ بھی ارشاد فرمایا کہ وقت کی بیان کیا کہ فرمایا من خاف اللہ یقوم من آخر اللیل، کہ جو اس بات سے ڈرتا ہو کہ وہ رات کو نہیں اٹھ سکتا، رات کو نہیں اٹھ سکتا، فلیوتر اولہ، تو اسے چاہیے کہ وہ پہلے ہی وتر پڑھ لے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں من کل اللیل اوتر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری رات میں وتر پڑھا ہے، یعنی ساری رات کا مراد کہ جب بھی وقت ملا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وتر پڑھا ہے۔ تو وہ مختلف اوقات میں، کبھی رات سے پہلے پہر میں، کبھی آخری پہر میں، کبھی درمیان والے پہر میں،
تو یہ آپ صلی اللہ علیہ اور بہترین وقت جو ہے وہ آخری وقت ہے. وانتہا وطرہ الی السحر، اور آخر میں اپنی وطر کی انتہا جو ہے وہ سحر تک رکھی، یعنی سحری کے وقت جو وطر پڑھنا ہے. جیسے آپ ویسے بھی ہے کہ وہ تہجد کے الفاظ کہ فتہجد بہ نافلۃ لک، کہ تہجد جو ہے وہ نفلی عبادت میں، تو وہ تہجد کی جو نماز ہے اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر آ جاتے ہیں. تو بہترین وقت جو ہے وہ تہجد کا وقت ہے. اس وقت وطر پڑھے جائے، اس وقت تہجد کی نماز 2-4 رکعتیں پڑھ کے پھر آخر پہ وطر پڑھا جائے، وہ بہترین وقت ہے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ اس بات کا ڈر ہو جسے کہ وہ صبح نہیں اٹھ سکتا، اس کو تہجد کے وقت جاگ نہیں آ سکتی، تو اسے چاہیے کہ فلیوتر اولہ، اسے چاہیے کہ اپنا وطر جو ہے وہ پہلے ہی پڑھ لے. اس اول سے مراد نماز عشاء کے ساتھ ہی پڑھ کے ہی سوئیں. پھر ومن طمع ان یقوم آخرہ، اگر اس بندے کو اس بات کی خواہش ہے، طمع ہے کہ وہ اٹھ سکتا ہے آخر میں، رات کے آخری حصے میں اٹھ سکتا ہے، فلیوتر آخر اللیل، تو اسے چاہیے کہ پھر وہ آخری ہی رات کے آخری حصے میں ہی وطر پڑھے. فإن صلاۃ آخر اللیل مشہودۃ وذلک افضل، اور رات کے آخری حصے میں جو نماز ہوتی ہے نا، وہ ایسی نماز ہے جس میں فرشتے بھی حاضر ہوتے ہیں. مشہودۃ حاضری کے بارے میں، اور وذالک افضل، اور وہ بہترین وقت ہے، افضل وقت ہے. اس لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے، پہلے تو ہمیں یہی کوشش کرنی چاہیے کہ ہم صبح تہجد کے وقت اٹھیں. جیسے میں نے پہلے ذکر کیا کہ تھوڑا پڑھیں لیکن کوشش کریں کہ روزانہ پڑھیں. روز کی رات بہت لمبی ہو چکی ہے، رات بہت لمبی ہو چکی ہے. 7 بجے سے شروع ہو کر صبح 5 بجے تک جو ہے نا وہ رات ہی رہتی ہے. تو اتنا وقت جو ہے وہ ذرا بندہ اگر اٹھنا چاہے تو اٹھ سکتا ہے. بندہ سوئے سوئے تھک بھی جاتا ہے، ہاں، لیکن یہ تب ہوگا نا جب ہم سوئیں گے جلدی. آج کل تو حالات یہ ہیں کہ ہم سوتے ہی فجر کے وقت، صبح کے وقت سو رہے ہوتے ہیں، رات کو جاگ رہے ہوتے ہیں، کیونکہ فکر نہیں ہے کہ صبح فجر کی نماز بھی پڑھنی ہے. اس لیے پہلے تو ہمیں اپنی جو ہے نا یہ روٹین چینج کرنی چاہیے. اپنی ساری روٹین بہت خراب ہو چکی ہے، تو اس لیے ہمیں پہلے تو یہ کوشش کرنی چاہیے کہ وطر جو ہے وہ رات کی آخری نماز ہو، آخر میں ہم اور رات کے آخری حصے میں پڑھیں. اور اگر ہم نہیں کر سکتے تو ہم پھر جو یہ یعنی عشاء کی نماز کے ساتھ ہی پڑھیں. اللہ سے دعا اللہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.